والصلاة والسلام علی محمد النبی وآلہ وسلم۔ اللہ کا کرم ہے، آج 23ویں تراویح 27 پارے پورے ہو گئے۔ قال فما خطبکم پڑھا گیا۔ اس پارے میں 20 رکوع ہیں۔ سورہ ذاریات کے آخری 2 رکوع، سورہ طور، سورہ نجم، سورہ قمر، سورہ رحمان، سورہ واقعہ، سورہ حدید مکمل پڑھی گئی۔ آج کے تلاوت کیے ہوئے پہلے رکوع میں قوم لوط پر عذاب کا ذکر کیا گیا اور عاد و سمود، فرعون اور حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کی تباہی کا تذکرہ کیا گیا۔ ان قوموں نے اپنے وقت کے نبیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور اس صورت کے آخری رکوع میں فرمایا آسمان اور زمین کا خالق و مالک صرف اللہ ہے، اس نے ہر چیز کا جوڑا پیدا کیا ہے۔ ففروا الی اللہ، پس تو اسی کی طرف دوڑو اور نصیحت جاری رکھو، اس لیے ایک نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ میں نے جناتوں اور انسانوں کو، اللہ فرماتے ہیں، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور ان کی روزی اپنے ذمہ رکھی ہے۔ یہ بھینس، گائے، بیل، بکری، ان پر عبادت فرض نہیں، مگر وہ سب اللہ کی عبادت کرتی ہیں۔ عبادت فرض ہے صرف انسانوں پر اور جناتوں پر، ان سے سوال و جواب ہوگا قیامت میں، ان سے نہیں ہوگا۔ اور روزی انسان کی اللہ نے اپنے ذمہ رکھی ہے، اپن روزی کے پیچھے بھاگتے ہیں، عبادت کے پیچھے نہیں بھاگتے۔ سورۃ طور کے پہلے رکوع میں فرمایا اللہ نے جن چیزوں کی قسم کھائی ہے وہ بڑی عظیم الشان ہے۔ نافرمانوں کو فرشتے ذلت کے ساتھ جہنم میں لے جائیں گے، اور ایمان والے اور ان کی اتباع کرنے والے آل و اولاد کا داخلہ عزت کے ساتھ جنت میں ہوگا۔ جنت کی نعمتوں کا تذکرہ اس سورت کے آخری رکوع میں فرمایا، اور فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کو جاری رکھیے۔ یہ نہیں ہے کہ اپن اپنے چھوٹوں کو ایک دفعہ کہہ دیں بس دی ہم نے نصیحت بس ہو گیا، نہیں، کہتے رہو، اپنا کام کہنا ہے۔ قرآن میں آگے چل کر آئے گا فذکر انما انت مذکر، آپ کو جیسے کہا جا رہا ویسے آپ کہتے رہیے۔ لست علیہم بمسیطر، آپ داروغہ نہیں ہو، آپ پولیس والے نہیں ہو گے، آپ مجھے مار سنگھ نہ ہو تو دم سے مار، مان یا مت مان، میں طرح ممان ڈنڈے لے کھڑا جا، پڑھو نماز۔ وہ تو ہو جائے پٹھان صاحب کی طرح۔ ایک پٹھان صاحب تھے، ان کو کسی نے کہہ دیا سب کو مسلمان بناؤ، یعنی ٹھیک ہے ہم بنائے گا سب کو مسلمان۔ ایک بنیے کو پکڑ لیا، اے بنیے کے بچے کلمہ پڑھو، اس نے کہا میں نہیں پڑھتا، کلمہ نہیں پڑھے گا، نہیں پڑھے گا، کام جان سے مار ڈالیں گے۔ انہوں نے کہا کسی سے مارو آپ، میں نہیں پڑھتا کرو۔ پٹھان صاحب جاندار آدمی تھے، اس کو اٹھا کے پٹک کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گئے۔ اب وہ بیچارہ سانپ آیا، ہوں تو کہا ارے شیو جی کا ہاتھ، شیر نے کہا ہاں ہوں تو کہا پاروتی جی کی سواری، پیسے نے فائدہ پہنچایا تو کہا پرسا پرسو پرس رام اس مایا کی 3 نام، یہی خدا ہے، ہر چیز کو خدا کہنے والا، طاقت کو خدا کہتا ہے وہ۔ تو آج تمہاری طاقت ختم ہو گئی، اس لیے تمہیں وہ ذلیل کر رہا ہے۔ سب سے بڑی طاقت تمہاری اتحاد کی طاقت ہے، اتحاد پیدا کرنا ہوگا۔ اب بھی وقت سے سمجھ لو، نہیں مانا۔ پٹھان صاحب نے کہا پڑھو کلمہ، کہا اچھا جی پڑھاؤ کلمہ۔ اب جب ڈنڈا پڑھا تو پڑھاؤ، پڑھاؤ کیا ہوتا ہے، تم خود پڑھو۔ تو کہا مجھے تو نہیں آتا، تو کہا ہمیں بھی نہیں آتا، جاؤ مسجد میں ملا پڑھائے گا تمہیں، ہم نہیں پڑھاتے، جاؤ چلو۔ ایسی نصیحت نہیں ہونا، جتنا اپن دین جانتے ہیں اتنا لوگوں کو بتاتے ہیں۔ سورہ نجم کے پہلے رکوع فرمایا نبی کا ہر فرمان اللہ کی وحی ہے، وہ اپنے من سے کچھ نہیں کہتا۔ نبی کبھی بھی کیا ہے، دیکھو ظفر علی خان صاحب مرحوم کا شعر، نہ نکلی کوئی بات اس کی زبان سے تا دم آخر، نہ نکلی ہو جو زیب نطق جبریل امی ہو کر۔ جبرائیل امین نے جتنا آ کر سرکار کو بتا دیا اتنا آپ بتا دیں۔ کسی پرانے فارسی کی شاعر میں کہا ہے علم غیبی کس نمی دانت بجز پروردگار، کل کیا ہونے والا ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ہر کے می گویت کے من دانم ازو باور مدار، جو تم سے کہے میں کل کی بات بتاؤں گا اس کا یقین مت کرنا۔ میں نے آپ کو بولی صاحب کا قصہ سنایا تھا نا پہلے، جب کوئی کہے کہ میں بتاتا ہوں، نہیں ہم نہیں مانتے، بنا مصطفیٰ ہرگز نہ گویت تانا گویت جبرائیل، سرکار دو عالم بھی اس وقت تک کچھ نہیں کہتے تھے جب تک کہ جبرائیل آپ کو آگے نہیں بتا دے، یہ وحی کے ذریعے اللہ نہیں بتا دیتا۔
جبرائیل ہرگز نہ گفتے، جبرائیل اس وقت تک کچھ نہیں بولتے تھے تا نہ گفتش کردگار، جب تک کہ اللہ انہیں نہیں بتاتا تھا۔ اس لیے کوئی بھی اگر یہ کہے کہ نبی آپ کو غیب کی بات بتا، نہیں، نبی کو اتنا بتاتے ہیں جتنا اللہ انہیں بتا دیتے۔ آیات الہی کا مشاہدہ، آسمانوں کی سیر اور اوپر کی دنیا کے نظاموں کا تذکرہ ہے۔ سورہ قمر کے پہلے رکوع میں فرمایا قیامت قریب آ گئی، چاند پھٹ چکا، دنیا نے شق القمر کا معجزہ دیکھ لیا۔ ہندوستان میں بھی وہ معجزہ دیکھا گیا، دھار کے راجا نے دیکھا۔ نواب صاحب کوروائی بتا رہے تھے، یہ موجودہ نواب صاحب کے والد صاحب وہ نواب جب بنے تو انہوں نے پوری آس پاس کی ریاستوں کا سفر کیا، اپن کے سرون بھی آئے تھے، بیگم بھوپال سے ان کی شادی ہوئی تھی ساجد سلطانہ۔ تو جناب سرون میں تو ان کے ساتھ یہ لطیفہ ہوا کہ سب آ گئے، یہاں کے سپرڈنٹ پولیس نہیں آیا ابھی تک۔ سپرڈنٹ پولیس بابا ڈاکو کے چکر میں اس زمانے میں انتظام میں لگے ہوئے تھے، وہ تھے ہمارے دادا ولی اللہ خان صاحب۔ نواب صاحب کا دربار لگ رہا کوٹھی میں، جو اس کے پاس ہے پالیوال کے پاس، اپنی مسلمانوں کی تھی کوٹھی۔ نواب صاحب بیٹھے ہوئے، بیگم بھی، یہ کوروائی کی بیگمات پردہ نہیں کرتی تھی، بھوپال کی بیگم بھی پردہ نہیں کرتی تھی، البتہ اپنے چوک میں پردے کا سخت رواج تھا، ان کے اتنا پردہ نہیں تھا۔ بھوپال میں بھی تھا مگر کوروائی میں بہت کم تھا۔ بیگم ہم نے خود دیکھا، بیگم بھوپال بے پردہ رہتی، جتنی رعایا ہے ہماری رعایت ہے تو ہماری اولاد نے کہا کا پردہ، تو بیٹھی ہوئی سامنے سے جناب دادا ہمارے چلے آ رہے، لئیم شہیم آدمی، سمت خان کی طرح لمبے چوڑے، تلوار وال لپٹی ہوئی، سب چلے آ رہے باہر، ہے ہمارے پاس وہ تلوار، وہ جناب وہاں سے آ رہے۔ بیگم ان کو دیکھتی نہیں، پہلے تو 5 منٹ تو دیکھا، اس کے بعد جلدی سے اٹھ کے اور غلط سے کمرے کے اندر۔ نواب صاحب نے کہا بیگم بیگم کمان کمان، انگریزی میں کہا ان کو، کہاں جا رہی ہو کہاں جا رہی ہو؟ تو کہا سرکار دیکھ نہیں رہے، مردوا آ رہا ہے، مرد آ رہا ہے۔ تو وہ نواب صاحب بولے کہ ہم لوگ کیا ہے اگر یہی اکیلا مرد ہے؟ تو سرون میں تو یہ لطیفہ ہوا ان کے ساتھ۔ اب وہ گئے یہاں سے دھار کے راجا سے کہا کہ تمہارے بڑوں نے سنا ہے شق القمر کا معجزہ دیکھا تھا، کہاں دیکھا تھا؟ تو کہا ہمیں بتاؤ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ تو انہوں نے اپنے محافظ خانے سے پرانے کاغذات نکلوائے۔ آپ کے پہلے اب بھی آتے نہیں آتے پتہ نہیں، بھاٹ آتے تھے نہیں آتے تھے، وہ پورا آپ لوگوں کا پوری گوتوں کا شجرا چٹھا موٹا موٹا رجسٹر ان کے پاس ہوتا تھا، اور وہ نام لکھتے تھے اپنے، اور تمہارے لوگ بڑے شوق سے اس پہ اپنے نام لکھواتے تھے، اور اس کے لکھائی کا ان کو پیسہ دیتے تھے۔ بھاٹ ہوتے تھے وہ، ان کو جاگا بھی کہتے تھے، جاگا، وہ آتے تھے پہلے، تو ایسی ان لوگوں کی بھی جاگا ہوتے تھے، پورے سب واقعات انہوں نے لکھ رکھے تھے، وہ بھی راجپوت تھے، لکھ رکھے تھے۔ اس میں انہوں نے لکھ رکھا تھا کہ فلاں تاریخ کو آج ایسا واقعہ ہوا، راجہ صاحب چھت پر اپنے لیٹے ہوئے تھے، اپریل کا مہینہ تھا، اور انہوں نے ہندی مہینوں کے اعتبار سے اس کو لکھا۔ اس واقعے کو قاضی وجدی الحسینی صاحب نے ہندوستان اسلام کے سائے میں بھی اس کو نقل کیا ہے، وہ اس میں یہ سرکار کا معجزہ درج ہے۔ وہ انہوں نے دیکھا کہ چاند 2 ٹکڑے ہوا اور ایسے آ کے دوبارہ مل گیا۔ 3 جگہ کے راجاؤں نے دیکھا تھا، دھار کے راجا نے دیکھا تھا، ملابار کے راجا نے دیکھا تھا، اور کابل کے راجا نے دیکھا تھا۔ ان لوگوں نے پھر اپنے اپنے وفود بھیجے کہ جاؤ یہ کیا ہوا ہے، پنڈتوں کو بلایا، پہلے پنڈت ہی بتاتے تھے سب کچھ، ہر گاؤں کا ایک دادے ہے جو ہوا کرتا تھا بوجھ بجکڑ، وہ بتاتا تھا انہیں کیا معاملہ ہے۔ تو یہ بوجھ بجکڑ کو پوچھا، انہوں نے کہا کہ صاحب یہ معلوم ہوتا ہے کہ آخری نبی پیدا ہو گیا، اور اس نے اپنے ماننے والوں کو، اپنے علاقے والوں کو جو اس کو نہیں مان رہے تھے، اپنا ہی چمتکار بتایا ہے۔ تو کہ ہم اس کو دکھوائیں، تو کہاں دیکھو جا کے۔ تو دھار کے راجا نے ایک وقت بھیجا تھا 8 آدمیوں کا، 10 آدمیوں کا، اور وہ سب وہاں سے مسلمان ہو کر آئے تھے۔ پھر یہاں آ کر انہوں نے اسلام کی دعوت دی، تبلیغ کری، تو وہی پنڈت جنہوں نے ان کی بشارت دی تھی وہ ان کے مخالف ہو گئے، اور ان سے لڑائی پر آمادہ ہوئے، اور ان سب کو شہید کروا دیا فوج کے ذریعے۔ مگر راجہ خاموشی سے مسلمان ہو گیا دھار کا۔ تو اللہ کا کرم ہے اپنے ایسے علاقے میں کہ ہندوستان میں سب سے پہلے جس شخص کو اسلام کا
قبول کرنے کا شرف حاصل ہوا، وہ دھار کا اپنے راجا تھا. اس دھار کا راجا کا لقب ہوتا تھا بھوج. ہر راجا وہاں کا بھوج کہلاتا تھا. اب کون سا بھوج تھا یہ اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، قاضی وحید جی نے بہت تفصیل سے لکھا. پھر ان لوگوں کو سب شہید کیا. میں وہاں شہید گنج شہیدہ میں گیا ہوں، فاتحہ پڑھ کر آیا ہوں. سب کی قبر برابر سے وہاں دفن، جو لوگ ان پر ایمان لے آئے تھے وہ بھی دفن ہوئے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح لوگوں نے تسلیم کیا. فرمایا کہ زمین و آسمان کی اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے ہر مخلوق، وہی غالب اور صاحب حکمت ہے. آسمان و زمین میں اسی کی بادشاہت ہے، موت اور زندگی اسی کے اختیار میں ہے. وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے. آخرت کے اندھیرے میں فرمایا کہ آخرت کے اندھیرے میں یہی قرآن روشنی دے گا، کام دے گا. ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں اپنے ایمان و عمل کی سرچ لائٹ میں چل رہے ہوں گے. نفاق والے مرد اور نفاق والی عورتیں اندھیروں میں بھٹک رہے ہوں گے. دونوں کے درمیان دیوار حائل کر دی جائے گی. ایک طرف تو رحمت ہی رحمت ہوگی، دوسری طرف عذاب ہی عذاب ہوگا. چاہیں کہ جو کچھ لے دے کر چھٹ جائے، لیکن وہاں مشکل ہے. کوئی رشوت نہیں چلے گی. وہاں نہیں چلے گا کہ یہاں سے شہاب الدین کو پولیس والے لے گئے تو رستے میں بھیا 500 روپے لے کے جاؤ، واپس کھولنا دکان چھوڑ دے. وہاں نہیں چلے گا، وہاں نہیں چل رہی آپ کی کوئی چٹا. اس لیے وہاں یہ ممکن نہیں ہوگا. نصیحت قبول کرنے کے وقت یہ دنیا کی زندگی ہے، اور پھر خرچ کرنے کی فضیلت بتائی، تو کنجوسی کی مذمت بتائی. تیسرے رکوع میں فرمایا دنیا کی زندگی، اس کی زیب و زینت اور چمک دمک، ٹھاٹ بات، مال اور اولاد کی کثرت، سب کچھ دھوکہ ہے، دھوکے کی چٹکی. سب ایک دن ختم ہو جائے گا. آپ کتنی بڑا قصر عالی شان بنوایا تو کیا، کتنی بڑا محل بنوا لو، کتنی بڑا آپ اپنا وہ چمکا لو، کچھ نہیں ہو سکتا. اصل چیز آخرت ہے. رب تعالیٰ کی طرف سے معافی کا اعلان ہے، جنت ہے، اس کی طرف دوڑو. جو مصیبت زمین پر یا تم پر آتی ہے وہ پہلے سے ہم نے لکھ دی ہے، لکھی بھی ہے کہ یہ بیماری آنا ہے. جو بیماری آئی ہے یہ، لیکن اس بیماری کو ٹالنے کی شکل لا يرد الخلا الا بالدعاء. دعا ایسی چیز ہے جو اللہ کی غصے اور دعا کو اپن دیکھتے ہیں. اپن سے کتنی اپن کا آگے ہاتھ جوڑے، اللہ کے نام پہ کوئی دے دو، کتنی ہٹا کٹا ہو، کتنی منع کرے، لیکن پھر ترس آ جاتا ہے جب ضد کرے تو دے دے. تو جب اپن میں یہ صفت موجود ہے تو اپن اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے، روئیں گے. اب یہ دونوں ہمارے امام صاحبان پتہ نہیں المیہ سے کیا گپت گپت چپ چاپ باتیں کر لیتے ہیں، اپن گپت ہی نہیں ہوتے. بھیا ذرا زور سے کہہ دو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، تو ہم بھی کہتے ہیں آمین. کیا پتہ ہم گناہ گار کی آمین تو تمہارا قبول ہو جائے. اگر تمہارا المیہ سے کوئی ایسا پیش ہو گیا ہے کہ نہیں کہ تمہیں کسی کی آمین کی ضرورت نہیں ہے، تم سب ولی اللہ لوگ ہو، نبی سے ہی بڑھ چکے ہو. نبی کو تو آمین کی ضرورت تھی. اگر مسئلے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو فرض نماز کے بعد دعا کہیں بھی نہیں ہے، بالکل نہیں. اپنی اپنی تسبیح پڑھو، تسبیح فاتحی، اپنی اپنی دعا کر لو جاؤ. لیکن یہ معصور طریقہ ہے، بزرگوں نے ایک طریقہ نکالا ہوا. اب اس کو ہماری نئے مولوی حضرات نے، یا تو میں یوں سمجھتا ہوں کہ دعا مانگنا نہیں آتی، یا اللہ میاں سے شرماتے ہیں. تو پھر نماز کا کو پڑھائی آپ نے، وہاں تو اتنی لمبی قرات بگائی. اب شرما رہے ہو اس سے کہنے میں کہ اللہ ہماری اس نماز کو قبول کرے. آپ نے کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، ہم نے کہا آمین. یعنی یہ جو کہہ رہے ہیں اللہ ایسے ہی کر دے. ہماری بھی یہی گزارش ہے. اپن کی اجتماعیت کا رہی، آپ اپنی حالت خاموشی سے پتہ نہیں کیا مانگ لیا. انہوں نے کچھ مانگ لیا، انہوں نے کچھ مانگ لیا، انہوں نے کچھ مانگ لیا. ارے ایک وقت تو اللہ نے سب مل کے اپنے کچھ مانگ لو. قبول کرنے والا اللہ ہے، دینے والا اللہ ہے. اس پر افسوس نہ کرو کہ جو تمہارے ہاتھ سے چیز نکل گئی. جو کچھ ملے گا اس پر اتراؤ مت. اترانے والی اور بڑائی ہانکنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. بس اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ. اس صورت کے آخری رکوع میں حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ ابن مریم کا تذکرہ ہے. فرمایا روحانیت اور ترک دنیا کا طریقہ اللہ نے نہیں بتایا. اللہ یہ نہیں کہتا کہ آپ کمائی کجائی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وقت کی بھنک رہی ہیں، باولے بنے ہوئے ہیں، لمبے لمبے بال، بھبوت پڑا ہوا ہے، گھوڑی بابا بنے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر. اس میں کیا ہوتا ہے جلانے کا، شمشان میں بیٹھے ہوئے.
جس کی اسلام اجازت نہیں دیتا. اللہ نے دیا ہے خوب کھاؤ خوب پیو, اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو, اچھے سے اچھا کھاؤ, اچھے سے اچھا پہنو, تکبر مت کرو. تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کی نعمتوں کا شکر کیسے ادا کرو گے؟ اس سے دیا ہے تو کھاؤ بھی پیو بھی, دوسروں کو بھی کھلاؤ, دوسروں کو کھلاؤ. یا تو کنجوس بن جاؤ گے یا بالکل یہ اسلام روحانیت کی اجازت نہیں دیتا. اسلام کو روحانیت پسند نہیں ہے. یعنی بالکل آپ ساتو سن بن کے وہ جنگلوں میں جا کے پڑ جاؤ, اسلامی دست بکار دل بیار. اپنے محنت کرو, مزدوری کرو, تجارت کرو, جو بھی اللہ نے تمہیں جو تمہارا قسمت میں دھندا کر دیا ہے, چاہے پنچر لگاؤ, حلال روزی کماؤ. کوئی شرم کی بات نہیں ہے پنچر لگانا, پنچر جوڑنا. آج ہمارے اندر یہی بیماری ہو گئی, ارے ہم پنچر جوڑیں گے بیٹھ کے. پیسہ کہاں سے کماؤ گے؟ جو یہ شرم نہیں کر رہے ہو کما رہے پیسہ. پنچر جوڑنا کوئی گناہ ہے کیا؟ ذلت کا کام ہے. حلال روزی کمانا ہے, وہ بھی حلال روزی کا ایک لقمہ آدمی کی روحانیت کو سینکڑوں سال کی عبادت سے بڑھ کر بنا دیتا ہے. اس لیے حلال روزی کمانے میں محنت کرو, چاہے وہ پنچر جوڑ کے ہو, چاہے ہل چلا کے ہو, چاہے دکان چلا کے ہو, چاہے ہوٹل کھول کے ہو. مگر ایسی ہوٹل مت کھولو کہ بھائی رمضان کا احترام ہی ختم کر دیں. اپن ہماری ہوٹل کھلی ہوئی ہے, ہمارے مسلمان بھائی آ رہے ہیں جوان جوان. آج تو کوئی بھی نظر نہیں آیا. میری اس پردے میں سے لوگ باہر والوں کو پتہ نہیں چلتا. میں بیٹھا بیٹھا اپنے قرآن پڑھتے رہتا ہوں, دیکھتے رہتا ہوں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. تو جناب دیکھ رہے ہیں ادھر ادھر اچھے اچھے جوان بچے, اور اس میں سے پانی نکال پانی پی. روزے داروں کے لیے پانی رکھا ہے, ہم روزہ بھی نہیں رکھ رہے, وہ پانی. آخرت کی گرمی بہت خطرناک ہوگی. قیامت کا سورج جب سوا نیزے پر ہوگا, دماغ کھدک رہے ہوں گے, اس وقت اپن کیسے کریں گے؟ آج کی اس گرمی میں تھوڑا بہت تکلیف اٹھا لو, تمہارا کام آئے گا, اللہ تم سے راضی ہو جائے گا. ورنہ وہاں پر پسینہ جتنا جتنا اپنا پسینہ آئے گا اسی میں اپن تیر رہے ہوں گے. اعمال کے وقت ہمارے پسینے ہوں گے. یہ آخری رکوع میں نوح اور ابراہیم اور عیسیٰ کا تذکرہ ہے. روحانیت اور ترک تعلق کو منع کیا گیا. ایمان پر جمے رہو, اللہ سے ڈرتے رہو, تم کو اللہ اپنی رحمت سے نوازے گا. تم اللہ سے ڈرو گے, دنیا تم سے ڈرے گی, اور تم ایک اللہ کا ڈر نکال دو گے تو پھر یاد رکھو تمہارا روب ختم ہو جائے. اور وہی گیا تم نے کیا روب. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون, سلام علی المرسلین والحمد للہ.